بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہا تھا کہ باہر دروازے پر تیز دستک کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس نے تیزی سے سائیڈ لیمپ جلایا۔ بڑے صاحب کا فون ہے صاحب۔ لائٹ آن ہوتے ہی دروازے کے باہر سے سلیمان کی تیز آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ اس وقت سر عبدالرحمان کے فون کا مطلب تھا کہ اماں بی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی عمران کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگ گئے۔ اس کا دل رک سا گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلیمان نے فون کنیکشن آن کر دیا ہوگا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز اور انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ عمران، فوری طور پر تیار ہو کر اسپیشل ملٹری ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ میں وہاں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ دوسری طرف سے سر عبدالرحمان کی آواز سنائی دی۔ ملٹری ایئرپورٹ یا ملٹری ہسپتال؟ وہ میرا مطلب ہے اماں بھی تو ٹھیک ہے نا؟ عمران نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ٹھیک ہے، نانسنس، میں ملٹری ایئرپورٹ کہہ رہا ہوں، جلدی پہنچو فوراً۔ دوسری طرف سے سر عبدالرحمان کی غصیلی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے اماں بی کے ٹھیک ہونے کا سن کر ایسے اطمینان ہو گیا تھا جیسے کوئی سخت دھوپ میں طویل مسافت طے کرنے والا اچانک کسی گھنے باغ کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچ گیا ہو۔ صاحب جی، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ دروازے کے باہر سے سلیمان کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہاں خیریت ہے، ڈیڈی نے سوتے سوتے کوئی خواب دیکھ لیا ہے کہ اس وقت رات کے 2 بجے ملٹری ایئرپورٹ پہنچنے کا حکم صادر کر دیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو کوئی سرکاری کام ہوگا، میں تو گھبرا گیا تھا، سلیمان نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے جلدی سے غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے ملٹری اسپیشل ایئرپورٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ لیکن وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ سر عبدالرحمان نے اسے اس وقت وہاں بلایا ہے، حالانکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ چونکہ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے عمران خاصی تیز رفتاری سے کار چلاتا ہوا آخر اسپیشل ملٹری ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پارکنگ میں سر عبدالرحمان کی ذاتی کار موجود تھی۔ اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سر، آپ عمران صاحب ہیں؟ ایک فوجی کیپٹن نے آگے بڑھ کر عمران سے پوچھا۔ رات کے اس وقت تو میں صاحب نہیں ہوں، صرف عمران ہوں، عمران نے کہا تو کیپٹن مسکرا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیلی کاپٹر میں آپ کی شدت سے منتظر ہیں، آئیے، کیپٹن نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ بہرحال وہ ہیلی پیڈ پر پہنچا تو وہاں ایک چھوٹا تیز رفتار ملٹری ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اندر سر عبدالرحمان موجود تھے۔ عمران نے اندر داخل ہو کر سلام کیا اور پھر اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گیا۔ کیا پچھلی رات ہیلی کاپٹر کی سیر سے صحت اچھی ہوتی ہے ڈیڈی؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس کی ضرورت نہیں، میں تمہیں اس لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور تم ویسے نکھٹو کے نکھٹو ہی رہو گے۔ کاش تم میں بھی کام کرنے کی صلاحیتیں ہوتی تو میں آج اس پر زیادہ فخر کرتا جس قدر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے اس بے مثال کارنامے پر کر رہا ہوں، سر عبدالرحمان نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کی آنکھیں سپر فیاض کے بے مثال کارنامے کا سن کر اس طرح بے اختیار حلقوں میں گھومنے لگیں جیسے سرچ لائٹیں چاروں طرف مخصوص انداز میں گردش کرتی ہیں۔ سپر فیاض نے بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا واقعی؟ کیا اس نے کسی بازار حسن پر چھاپا مارا ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ یو نانسنس، خاموش رہو، تمہیں بڑے چھوٹوں کا لحاظ ہی نہیں ختم ہو گیا ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے رہو، نانسنس۔ سر عبدالرحمان شاید عمران کے منہ سے بازار حسن کے الفاظ سن کر بڑا فروختہ ہو گئے تھے۔ اوہ سوری ڈیڈی، وہ میں نے رات کی وجہ سے کہہ دیا تھا، آئی ایم ریئلی سوری، عمران نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کیونکہ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے باپ کے سامنے اس قسم کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ یہ تو ڈیڈی تھے جو پھر بھی صرف غصہ ہوتے تھے۔ اگر یہی الفاظ اس نے اماں بی کے سامنے کہہ دیے ہوتے تو اب اس کی کھوپڑی جوتیوں سے پلپلی ہو چکی ہوتی۔ نانسنس، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو، خاموش رہو، سر عبدالرحمان نے اسی طرح غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بس عمران کی معذرت سے اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ان کی آواز آہستہ ہو گئی تھی اور عمران ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اب اتنی بات بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ سپر فیاض نے کاشان میں مجرموں کے خلاف کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے
کہ جس کے سر پر سر عبد الرحمن رات کے اس پہر ملٹری ہیلی کاپٹر پر وہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے خلاف معمول عمران کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ اب اسے اس کارنامے کے بارے میں واقعی اشتیاق محسوس ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کے بولنے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے کوئی بات کی تو سر عبد الرحمن وہ اسے اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے نیچے نہ پھینک سکے، تو غصے کی انتہا پر وہ خود نیچے کود جانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سپر فیاض غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے اور اس غیر ملکی کرنسی کو کوٹھی کے ایک خفیہ سیف میں محفوظ کر کے واپس سردار خان کی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے اور سپر فیاض کو اندازہ تھا کہ اب سر عبد الرحمن پہنچنے ہی والے ہوں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں آسمان پر ایک فوجی ہیلی کاپٹر نظر آیا تو کرنل آفریدی نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک مخصوص انداز کی ٹارچ نکالی اور اس کا رخ آسمان کی طرف کر کے اسے مخصوص انداز میں جلانا بجھانا شروع کر دیا، تو ہیلی کاپٹر گھوم کر اس کوٹھی پر آ کر چند لمحوں کے لیے معلق ہوا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وسیع و عریض لان کے درمیان آ کر ٹک گیا۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی سر عبد الرحمن نیچے اترے تو کرنل آفریدی کے ساتھ ساتھ سپر فیاض بھی آگے بڑھا ہی تھا کہ سر عبد الرحمن کے پیچھے عمران ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا، تو عمران کو دیکھ کر سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ ویل ڈن سپرنٹینڈنٹ فیاض، ویل ڈن، مجھے تم پر فخر ہے، سر عبد الرحمن نے کرنل آفریدی کے سیلیوٹ کا جواب دیتے ہوئے سپر فیاض کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے بھی بوکھلاہٹ میں سیلیوٹ کر دیا۔ میں اس احمق اور نکھٹو عمران کو اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ اسے تمہارا کارنامہ دیکھ کر شاید شرم آ جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کیس میں اس نے تمہاری مدد کر بھی دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے بغیر کوئی مشن مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ سر عبد الرحمن نے کہا، سر یہ سب کچھ آپ جیسے قدر شناس آفیسر کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ اب وہ ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ گڈ شو، بہرحال آؤ اور مجھے دکھاؤ کہ کیا صورتحال ہے، سر عبد الرحمن نے کہا، تو سپر فیاض نے سب کچھ دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی ذرا زیادہ تفصیل سے دہرا دی جو اس سے پہلے وہ کرنل آفریدی کو بتا چکا تھا، اور جیسے جیسے سر عبد الرحمن اس کی کہانی سنتے جا رہے تھے اور وہاں کے حالات دیکھتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر سپر فیاض کے لیے تحسین کے تاثرات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ گڈ، دیکھا عمران تم نے، اکیلے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے مجرموں کے اس خوفناک اڈے میں داخل ہو کر کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، سر عبد الرحمن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے یہاں کی صورتحال اور سپر فیاض کی کہانی سننے کے بعد اسے صحیح صورتحال کا اندازہ آسانی سے لگا لیا تھا۔ واقعی ڈیڈی، سپر فیاض میں تو بڑی صلاحیتیں ہیں، آپ نے انہیں کیوں صرف سپرنٹینڈنٹ بنا رکھا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے تو ڈائریکٹر جنرل ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہو جائے گا، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو ایسا ہی ہوگا، سر عبد الرحمن نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کہاں ہے اس سردار خان کا کمرہ، سر عبد الرحمن نے کہا، تو سپر فیاض انہیں اس کمرے کے دروازے پر لے گیا جس پر ابھی تک سرخ بلب جل رہا تھا۔ اور وہ ثبوت کہاں ہیں، سر عبد الرحمن نے کہا۔ ادھر آفس، سپر فیاض نے کہا، اور پھر وہ انہیں آفس میں لے کر آیا جہاں سیف موجود تھا اور فائلیں میز پر پڑی تھیں۔ اس نے سر عبد الرحمن کو فائلیں اٹھا کر دکھانا شروع کر دی، جبکہ عمران آگے بڑھا اور اسے زمین پر پڑا ہوا ایک کرنسی نوٹ اٹھایا، اور پھر آگے بڑھ کر اسے سیف کھول کر اس کے خالی کونے میں پڑا ہوا ایک نوٹ اٹھایا اور سپر فیاض کی طرف دیکھا، تو سپر فیاض جو چور نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا نے نظریں پھیر لی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے دونوں نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیے۔ سیف کے خالی خانے کو دیکھ کر اور وہاں سے ایک نوٹ اٹھا کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس خانے میں نوٹ بھرے ہوئے تھے جو سپر فیاض نے پہلے ہی پار کر لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران سر عبد الرحمن کے سامنے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ یہ واقعی ثبوت ہیں، یہ لوگ قومی مجرم ہیں، چلو اس سرگرنے کو تو پہلے گرفتار کر لیا جائے، پھر ان کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ ہوگا، سر عبد الرحمن نے فائلیں دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب اس کمرے کے سامنے پہنچ گئے جس پر سرخ بلب جل رہا تھا۔ کرنل آفریدی، کیا آپ میری ہدایات کے مطابق اس کمرے کے سائنسی آلات کو زیرو کرنے والی مشینری لے کر آئے ہیں یا نہیں، سر عبد الرحمن نے کرنل آفریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کرنل آفریدی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کمرے کو اس طرح اوپن کیا جائے کہ اندر موجود آدمی کو آخری لمحے تک اس کا احساس نہ ہو سکے، کیونکہ جو کچھ فائلوں میں موجود ہے ان سب کو کور کرنے کے لیے اس آدمی کا زندہ ہاتھ آنا ملک و قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے، سر عبد الرحمن نے کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا سر، کرنل آفریدی نے جواب دیا۔ اوکے، اسے اوپن کریں، سر عبد الرحمن نے کہا۔ میں مشینری اور اس کے آپریٹر کو لے کر آتا ہوں سر، کرنل آفریدی نے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کرنل صاحب، ایک منٹ، عمران نے دوسری راہداری میں پہنچتے ہی کہا، تو کرنل آفریدی بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ یس سر، کرنل آفریدی نے جواب دیا۔
یہ کس قسم کی مشینری ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ سر، اس کا سائنسی نام تو بے حد مشکل سا ہے، اور فوجی اپنی سہولت کے لیے اسے بلیک کراس کہتے ہیں۔ اس سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو مخصوص رینج میں ہر قسم کی مشینری کو جام کر دیتی ہیں۔ کرنل آفریدی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ لے آئیں، مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کا تجربہ ہے، میں بھی دیکھ لوں گا، عمران نے کہا، اور کرنل آفریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں ہی آگے بڑھنے لگے۔ کرنل صاحب، سپرنٹینڈنٹ فیاض کے جسم پر جو لباس ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی جد و جہد نہیں کی، جبکہ یہاں کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے یہاں بے پناہ جد و جہد کی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، دراصل بڑے صاحب کے آنے سے پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنی رہائش گاہ پر جا کر غسل کر کے اور لباس تبدیل کر کے آئے ہیں۔ وہ خصوصی طور پر گئے تھے وہاں، کرنل نے جواب دیا۔ کیا جاتے وقت وہ خالی ہاتھ تھے یا کوئی لفافہ وغیرہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خالی ہاتھ تھے، ان کی کار یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ ان کے جانے کے بعد کوٹھی کے باہر موجود میرے سپاہی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے پاس کار کی چابی نہیں تھی، انہوں نے اگنیشن کی تار توڑ کر کار اسٹارٹ کی تھی، کرنل نے جواب دیا۔ کہاں ہے ان کی رہائش گاہ؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں سر، انہوں نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا، کرنل آفریدی نے جواب دیا۔ ان کی واپسی بھی اسی گاڑی میں ہوئی تھی؟ کہاں ہے ان کی گاڑی؟ عمران نے پوچھا۔ جی، وہ پورچ میں کھڑی ہے، نیلے رنگ کی سیڈان، کرنل نے جواب دیا، تو عمران سر ہلا تو وہ پورچ کی طرف مڑ گیا۔ وہاں واقعی نیلے رنگ کی سیڈان موجود تھی۔ عمران نے ایک نظر اندر ڈالی اور پھر اس کے عقب میں اس کی نمبر پلیٹ دیکھی تو وہ چونک پڑا۔ نمبر پلیٹ کے نیچے اس کمپنی کا نام موجود تھا جس سے گاڑی کرائے پر لی گئی تھی۔ عمران تیزی سے مڑا اور پھر وہ ایک قریبی خالی کمرے میں داخل ہوا۔ اس میں فون کی لائن موجود تھی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ میں کاریں کرائے پر دینے والی کمپنی کا نام بتاتا ہوں، اس کا فون نمبر چاہیے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر پلیٹ پر موجود کمپنی کا نام بتا دیا تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ اس وقت چونکہ پچھلی رات کا وقت تھا اس لیے ظاہر ہے کہ دفتر تو کھلا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے عمران نے سوچا کہ صبح کو اس سلسلے میں انکوائری کرے گا، کیونکہ خالی سیف اور اس کے کونے میں موجود ایک نوٹ ملنے پر اسے 100% یقین تھا کہ سپر فیاض نے اسے خالی کیا ہے، اور لباس تبدیل کرنے کے بہانے وہ یقیناً اس رقم کو اس رہائش گاہ پر رکھ کر آیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ اب جب تک سر عبد الرحمان واپس نہ جائیں گے اس وقت تک سپر فیاض کو ان کے ساتھ مصروف رہنا ہوگا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس دوران اس رقم پر قبضہ جما کر سپر فیاض کو تنگ کرے گا، اور اس کی خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں کاریں کرائے پر دینے والی کمپنی ہی سے معلوم ہو سکتا تھا، کیونکہ لامحالہ کار اسی رہائش گاہ پر پہنچائی گئی ہوگی۔ چنانچہ ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سر عبد الرحمان اور سپر فیاض موجود تھے۔ کرنل آفریدی کے ساتھ 2 نوجوان اور ایک مشین بھی موجود تھی جسے آپریٹ کرنے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ مشین دیکھ کر عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ واقعی جدید ترین مشین تھی اور اس سے واقعی کمرے کا سائنسی حفاظتی نظام زیرو ہو جاتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، مشین آپریٹ ہوتے ہی دروازے کے باہر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور ایک فوجی نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے کے مخصوص لاک میں ماسٹر کی ڈال کر چند لمحوں میں دروازہ کھول دیا اور سر عبد الرحمان اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سپرنٹینڈنٹ فیاض، پھر کرنل آفریدی اور اس کے بعد عمران اور فوجی اندر داخل ہوئے۔ یہ انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا بیڈ روم تھا۔ بیڈ پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی سو رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی دوا کے تحت گہری نیند سو رہا ہے۔ البتہ بیڈ کی سائڈ پر موجود ایک بورڈ موجود تھا جس پر مختلف رنگوں کے بے شمار بٹن موجود تھے۔ پہلے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو اور پھر اسے ہوش میں لے کر آؤ، سر عبد الرحمان نے کہا تو ایک فوجی نے ان کے حکم کی فوری تعمیل کر دی۔ ڈیڈی، اب یہاں میرا کوئی کام تو نہیں ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں ہیلی کاپٹر پر واپس چلا جاؤں؟ اچانک عمران نے کہا۔ نہیں، تم غیر سرکاری آدمی ہو، اس لیے سرکاری ہیلی کاپٹر تمہیں چھوڑنے نہیں جا سکتا، البتہ تم اگر بس وغیرہ پر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، سر عبد الرحمان نے کہا۔ اس وقت تو کوئی بس بھی نہیں ملے گی، آپ سپر فیاض سے مجھے اس کی رہائش گاہ کی چابی دلوا دیں تاکہ میں باقی وقت آرام کر لوں، پھر صبح میں بس میں چلا جاؤں گا، عمران نے سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رہائش گاہ؟ سر عبد الرحمان نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں سپر فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جہاں آپ کے استقبال کے لیے سپر فیاض نے لباس تبدیل کیا ہے۔ آپ نے تو اب ظاہر ہے اس گروپ کو گرفتار کرانا ہے اور ان کے ہیڈ کوارٹر وغیرہ کو کور کرانا ہے، اور سپر فیاض کا کارنامہ میں نے دیکھ لیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا۔ کیا تمہاری علیحدہ یہاں پر کوئی رہائش گاہ ہے؟ سر عبد الرحمان نے کہا۔ یس سر، انسپکٹر راشد اور اس کے آدمیوں کے ساتھ ہم وہیں رہتے رہے ہیں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ او ہاں، انسپکٹر راشد اور اس کے آدمیوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ سر عبد الرحمان نے چونک کر کہا۔ وہ شاید پولیس کی تحویل میں ہوں گی جناب، میں تو یہاں مصروف رہا اس لیے میں معلوم نہ کر سکا، سپر فیاض نے کہا۔ اوہ،
انہیں فوری طور پر تحویل میں لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چابی عمران کو دے دو، اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، سر عبد الرحمن نے کہا۔ میں اسے چھوڑاتا ہوں جناب، سپر فیاض نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے مرے مرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بچہ نہیں ہے کہ تم اسے چھوڑ کر آؤ گے، دو اسے چابی، یہ خود چلا جائے گا، سر عبد الرحمن نے کہا تو سپر فیاض نے اسے انتہائی ڈھیلے ہاتھوں سے چابی عمران کے ہاتھ میں پکڑا دی اور ساتھ ہی کوٹھی کا نمبر اور کالونی کا نمبر بھی بتا دیا۔ ڈیڈی، سپر فیاض نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے سرکاری سطح پر ایوارڈ ملنا چاہیے، عمران نے چابی لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری سفارش کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہمارے محکمے کا کام ہے، تم جا سکتے ہو، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے سلام پیش کیا۔ ویل ڈن سپر فیاض، کوشش کرنا کہ نقد انعام بھی مل جائے، چاہے فورن کرنسی میں کیوں نہ ملے، چلو دوستوں کے کام آ جائے گا، خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا، لیکن سپر فیاض کے بھینچے ہوئے ہونٹ اور قہر آلود نظریں مڑنے سے پہلے ہی وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت سپر فیاض کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، لیکن سر عبد الرحمن کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ عمران نے خاص طور پر فورن کرنسی اور دوستوں کے کام آنے کا اشارہ کر دیا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس وقت سپر فیاض کا ذہن دھماکوں کی زد میں ہوگا۔ عمران فلیٹ میں موجود تھا، اسے ناشتہ کر کے اخبارات اٹھائی تھی کہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اخبار کی شہ سرخیاں کاشان میں اسلحے کے بہت بڑے اسمگلر سردار خان اس کے گروپ اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تھی۔ اخبار کا آدھے سے زیادہ صفحہ تفصیلات سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خصوصی کالم سپرنٹینڈنٹ فیاض کے کارنامے اور اس کی تعریفوں سے پر تھا۔ سپر فیاض کی مسکراتی ہوئی رنگین تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ واہ، اسے کہتے ہیں کارنامہ، عمران نے مزے لینے کے سے انداز میں اونچی آواز میں کہا۔ کیا ہوا صاحب، کیا ناشتہ زیادہ پسند آ گیا ہے؟ دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ اگر تمہارے سڑے ہوئے ناشتے کو کارنامہ کہا جا سکتا ہے تو پھر یہ واقعی کارنامہ ہے، میں تو سپر فیاض کے کارنامے کی بات کر رہا ہوں، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ سپر فیاض تو مجسم کارنامہ ہیں، ان کے بارے میں کیوں آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں؟ سلیمان نے خالی ٹرالی کمرے میں لے کر آتے ہوئے کہا تاکہ ناشتے کے برتن واپس لے کر جا سکے۔ ارے یہ دیکھو، اخبار بھرے پڑے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ڈیڈی نے مجھے پچھلی رات کیوں بلایا تھا؟ یہی سپر فیاض کا کارنامہ دکھانے کے لیے، عمران نے اخبار سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا تو تھا، لیکن آج کا اخبار پڑھ کر میں تو سمجھا تھا کہ شاید بڑے صاحب نے آپ کو اس لیے بلایا ہوگا کہ آپ کے صحافی دوست ہیں، اس لیے خبریں ذرا فلیش لگوا دیں گے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ کام دن کو نہ ہو سکتا تھا جو اس طرح رات کو وہ بلاتے؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اخبارات پچھلی رات کو ہی چھپتے ہیں جناب، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹرالی واپس دھکیلتا ہوا مڑ گیا۔ عمران کو واپس آئے آج دوسرا روز تھا، ابھی سلیمان راہداری میں پہنچا ہوگا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کال بیل مسلسل بجنے لگی۔ ارے کال بیل جل جائے گی، نہ جانے کیسے کیسے احمق یہاں آ جاتے ہیں، سلیمان نے ٹرالی چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو کال بیل بجنی بند ہو گئی۔ کون ہے؟ سلیمان نے دروازے کے قریب جا کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ دروازہ کھولو، دوسری طرف سے سپر فیاض کی اس سے بھی اونچی آواز سنائی دی۔ اوہ جناب، سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب، سلیمان نے اس بار مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران اس کے اس بدلے ہوئے لہجے کو سن کر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ سلیمان کا فوری طور پر تبدیل ہو جانے والا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب سپر فیاض سے اس کے کارنامے کی تعریفیں کر کے کچھ اینٹ لینے کا سوچ رہا ہے۔ مبارک ہو جناب، مبارک ہو، آج تو اخبارات آپ کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں، صاحب بھی اخباریں پڑھ کر خوشی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، سلیمان کی آواز سنائی دی۔ شکریہ، سپر فیاض کی بھی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد سپر فیاض کمرے میں داخل ہوا تو عمران بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیرو اعظم جناب سپر فیاض کی خدمت میں بندہ ناچیز و حقیر سلام و مبارکباد پیش کرتا ہے، عمران نے کھڑے ہو کر بھانڈوں کی سے انداز میں کہا۔ وہ رقم نکالو جو تم کاشان سے لے اڑے ہو، سپر فیاض نے اس کی بات کا نوٹس لینے کی بجائے غصیلے لہجے میں کہا۔ رقم؟ کون سی رقم؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کروڑوں کی غیر ملکی کرنسی۔ سنو عمران، تمہیں یہ ہر صورت میں دینی ہوگی، سمجھے؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کہاں تھی یہ رقم؟ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کاشان میں، میری رہائش گاہ پر، سپر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہاں سے آئی تھی یہ رقم؟ عمران نے باقاعدہ فلمی مکالمہ بولنے کے انداز میں کہا۔ بکواس مت کرو، تم نکالو رقم، سپر فیاض نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو سپر فیاض، یہ رقم وہاں موجود ہونے کی وجہ سے سرکاری بن چکی تھی، اور تم نے خاموشی سے یہ رقم پار کر کے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری باقی عمر جیل میں گزر سکتی ہے، سمجھے؟ عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سرکاری رقم نہیں،
بلکہ بس تم رقم نکالو، میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سپر فیاض نے اس بار پہلے سے قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، اگر تم مزید ہو تو پھر ڈیڈی کو جواب تمہیں دینا ہوگا، سمجھے؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ سنو، کیا مطلب؟ تمہارے ڈیڈی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سپر فیاض نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ یہ رقم مجرم کی تحویل میں تھی اور تم نے اپنے افسر کے پہنچنے سے پہلے ہی رقم نکال کر اپنی رہائش گاہ پر چھپا لی۔ بولو، یہ جرم نہیں ہے کیا؟ بتاؤ، کیا تم نے ڈیڈی کو اس کی تفصیل بتائی ہے؟ بولو، جواب دو، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تم اکیلے یہ رقم ہضم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر بڑے صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ رقم سرکاری مال خانے میں جمع کرانے کے لیے رکھی تھی، لیکن تم لے اڑے ہو، پھر دیکھنا اپنا حشر۔ سپر فیاض نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جا کر بتا دو، ابھی تو میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ رقم کہاں سے برآمد ہوئی ہے، اب بتا دوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے رقم انہیں دے دی ہے؟ اوہ، کیا واقعی؟ سپر فیاض نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، عمران نے کہا۔ تو سنو، میری بات سنو، حکومت کو اس رقم سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم ایسا کرو کہ چلو 1-2 نوٹ رکھ لو، باقی مجھے دے دو، سپر فیاض نے آخرکار ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہوں، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی جیل میں باقی عمر گزار دوں؟ سوری سپر فیاض، دوستی اپنی جگہ، لیکن میں جیل میں نہیں سڑنا چاہتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو معلوم ہوگا ہی نہیں تو؟ سپر فیاض نے کہا۔ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ تو ٹھیک ہے، میں تو دنیا کی بات کر رہا تھا، چلو آدھی رکھ لو پلیز، فیاض اب منتوں پر اتر آیا تھا۔ دیکھو فیاض، 2 ٹوک جواب دو، اگر تم چاہو تو میں یہ ساری رقم تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کا حساب بھی ڈیڈی کو تمہیں دینا ہوگا اور اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا، دوسری صورت میں اس رقم کو خاموشی سے کسی خیراتی ہسپتال کو پہنچا دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ تم بے ایمان ہو، کمینے ہو، تم خود ساری رقم ہضم کر جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سپر فیاض نے اخلاق غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سلیمان، وہ رقم کا تھیلا تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، پہنچا دیا تھا، سلیمان نے مختصر سا جواب دیا۔ کسے دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بڑے صاحب کو، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جا کر کوٹھی میں بڑے صاحب کو دے آؤں، سلیمان نے جواب دیا۔ پھر کیا کہا تھا انہوں نے؟ عمران نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے عمران نے تفصیل بتا دی ہے، سلیمان نے جواب دیا، اور چائے اور اسنیکس کی پلیٹیں میز پر رکھ کر وہ واپس چلا گیا۔ سپر فیاض کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اوہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں تو خود انہیں دینا چاہتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ کہیں کوئی فوجی سپاہی اسے نہ اڑا کر لے جائے، اس لیے میں نے اسے علیحدہ رکھ دیا تھا، مگر تم نے کیا کہا تھا؟ سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ دیکھو سپر فیاض، میں تمہارے ساتھ کسی گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے کل شام کو وہ تھیلا ڈیڈی کو بھجوا دیا تھا، اور میں نے ڈیڈی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ یہ تھیلا تمہاری رہائش گاہ کے خفیہ سیف میں پڑا ہوا ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اب باپ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض کی حالت انتہائی دگرگوں ہو گئی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ تو واقعی مجھے گولی مار دیں گے۔ اوہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اوہ، سپر فیاض نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ شاید اس خفیہ سیف میں اس کوٹھی کو کرائے پر لینے والے کسی مجرم گروپ نے رکھا ہوگا، پھر وہ اسے نکال نہ سکے ہوں گے، اس لیے اسے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا جائے، عمران نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بحال ہونے لگ گیا تھا۔ خاصی بڑی رقم تھی، لیکن ٹھیک ہے، تم نے بہرحال جو کچھ بھی کیا ہے بہتر کیا، اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کہو تو ڈیڈی کو اصل بات بتا دوں، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں پلیز، تم میرے دوست ہو نا، میرے بھائی ہو، میرے ہمدرد ہو، پلیز، سپر فیاض نے بے اختیار منت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ سر عبد الرحمن ان معاملات میں کسی بھی رعایت کے قطعاً قائل ہی نہ تھے۔ چلو پھر چائے پیو اور بھول جاؤ اس رقم کو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ تمہیں مٹھائی سمیت آنا چاہیے تھا، تم نے بہرحال بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، عمران نے کہا، لیکن سپر فیاض نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، ظاہر ہے کروڑوں کی رقم اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ڈیڈی نے تم سے پوچھا نہیں کہ گراس ڈیم کی مشینری کا وہ پرزہ کہاں ہے، جس کی اصل اہمیت ہے، جس کے بغیر گراس ڈیم نہیں بن سکے گا؟ عمران نے کہا۔ میں نے وہ فائل انہیں دے دی تھی جس میں تفصیل درج ہے کہ انہوں نے یہ پرزہ فروخت کر دیا ہے، اور سردار خان نے بھی بتا دیا ہے کہ اس نے اسے فروخت کر دیا ہے، سپر فیاض نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ اگر وہ پرزہ میں تمہیں دے دوں تب؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا
کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، 4 اسٹارز نے یہ کام کیا ہے۔ کارمن کا معروف سیکرٹ ایجنٹ گوسٹان یہ پرزہ لینے یہاں آیا تھا۔ وہ پکڑا جانے لگا تو اس نے ایئرپورٹ پر 4 اسٹارز پر فائر کھول دیا، جس سے 2 اسٹار شدید زخمی ہو گئے، لیکن گوسٹان اور اس کے ساتھی مارے گئے، عمران نے کہا۔ لیکن عمران کی بات سن کر فیاض کا چہرہ بجھ گیا۔ اوہ، پھر تو یہ بات میرے کریڈٹ میں نہیں جا سکتی۔ اس کا علم تو سرکاری سطح پر ہو گیا ہوگا، فیاض نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ لیکن پرزہ پھر بھی نہیں ملا، عمران نے کہا۔ تو سپر فیاض ایک بار پھر اچھل پڑا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ مل گیا ہے، سپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن 4 اسٹارز نے بڑے پیچیدہ انداز میں انکوائری کر کے یہاں کے ایک بینک لاکر سے وہ پرزہ برآمد کیا ہے، اور اصل چیز تو وہی پرزہ ہے جس کے بغیر گراس ڈیم نہیں بن سکتا، اور گراس ڈیم نہ بنا تو پہلے والا بڑا ڈیم ختم ہو جائے گا، اور اس سے پاکیزہ کا وسیع علاقہ پانی نہ ملنے سے بنجر ہو جائے گا۔ اصل کارنامہ تو اس پرزے کی برآمدگی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، کہاں ہے وہ پرزہ؟ مجھے دو پلیز عمران، یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے، سپر فیاض نے فوراً ہی چیکتے ہوئے کہا۔ اس پر 4 اسٹار نے بے حد اخراجات کیے ہیں، اس لیے یہ پرزہ مفت نہیں مل سکتا، اور جہاں تک میرا خیال ہے جو رقم تم نے سیف سے حاصل کی تھی وہ اس پرزے کے عوض ہی میں حاصل کی گئی تھی، عمران نے کہا۔ وہ تو تم نے بڑے صاحب کو دے دی، ورنہ وہ میں تمہیں دے دیتا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو بہرحال سرکاری رقم تھی، تم اپنی بات کرو، اور ہاں یا نہ میں جواب دو، ورنہ وہ پرزہ حکومت کو پہنچا دیا جائے گا، عمران نے سودے بازی کے انداز میں کہا۔ لیکن میرے پاس تو رقم نہیں ہے، تم یقین کرو، بالکل نہیں ہے، میں نے سب خیرات کر دی ہے، سپر فیاض نے کہا۔ انٹرنیشنل بینک میں 2 ماہ پہلے تم نے اسپیشل اکاؤنٹ کھلوایا ہے، خفیہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹ، اور گزشتہ ہفتے تک اس اکاؤنٹ میں بڑی بھاری رقم موجود تھی، اور اگر تم کہو تو ڈیڈی کو اس کا کوڈ نمبر بھی بھجوا دوں، عمران نے کہا۔ تو سپر فیاض بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ یا آخر تمہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے؟ سپر فیاض نے حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ سلیمان کا اکاؤنٹ بھی وہیں ہے، اور مجھے خفیہ طور پر اسے چیک کرنا پڑتا ہے، پھر اس چیکنگ میں تمہارا اکاؤنٹ بھی سامنے آ گیا، عمران نے سرگوشیانہ اور رازدارانہ انداز میں آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ سلیمان کا اکاؤنٹ، اور وہاں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ وہاں تو 50 لاکھ سے کم رقم کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھل سکتا، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم نے سلیمان کو غریب سمجھ رکھا ہے؟ پتہ ہے وہ اما بھی اور ڈیڈی دونوں کا لاڈلا ہے، اور دونوں کے نقطۂ نظر سے وہ انتہائی شریف، باکردار اور کام کرنے والا ہے، اس لیے دونوں نے اسے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن پھر تم کیوں چیکنگ کرتے رہتے ہو؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ میں نے بھی تو بہرحال گزارا کرنا ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بولو، کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ اکاؤنٹ، میں تم یقین کرو، بھاری رقم نہیں، بس یہی 1,00,000-1,50,000 روپے ہوں گے، سپر فیاض نے چونک کر کہا۔ حالانکہ ابھی تم نے خود کہا ہے کہ 50 لاکھ سے کم ہے میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتا۔ بہرحال تمہاری مرضی، میں ڈیڈی کو کوڈ بھجوا دوں گا، پھر خود ہی جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا۔ تم بلیک میلر ہو، پکے بلیک میلر، سمجھے؟ ٹھیک ہے، میں 4 لاکھ روپے دوں گا، اور بس اس سے زیادہ نہ مانگنا، سپر فیاض نے کہا۔ اوکے، نکالو 4 لاکھ، عمران نے کہا۔ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، سپر فیاض نے کہا۔ تو پھر جب تمہارے پاس ہو آ جانا، بشرط یہ کہ اس وقت تک پرزہ حکومت تک نہ پہنچ جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سپر فیاض نے ایک جھٹکے سے بٹوا نکالا، اور اس میں سے ایک چیک بک نکالی، ایک چیک علیحدہ کیا، اور اسے پر کر کے اور اس پہ دستخط کر کے اس نے عمران کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لو، پی لو میرا خون، نکالو، کہاں ہے وہ پرزہ؟ سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے چیک اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، کسی جن کی طرح پلک جھپکنے میں سلیمان دروازے پر نمودار ہو گیا۔ یہ لو 4 لاکھ روپے کا چیک، سپر فیاض نے اپنے کارنامے کی خوشی میں مٹھائی کھانے کے لیے دیا ہے، عمران نے چیک سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اوہ، یہ تو واقعی فیاض ہیں، ویری گڈ، شکریہ، سلیمان نے چیک لے کر کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ پرزہ کہاں ہے؟ وہ نکالو، سپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا۔ سوری سپر فیاض، وہ پرزہ تو سر سلطان کی مدد سے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے وہ تو پہلی حکومت کے پاس پہنچ چکا ہے، تم نے چونکہ مٹھائی نہیں کھلانی تھی، اس لیے تم سے مٹھائی کے پیسے لینے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ 4 لاکھ کی مٹھائی؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ واپس کرو میرا چیک، سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ سلیمان سے لے سکتے ہو تو لے لو، میں تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اما بھی اور ڈیڈی دونوں نے اسے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اس لیے جب وہ روتا ہوا گیا اور اس نے ڈیڈی کو بتایا کہ تم نے مٹھائی کے 4 لاکھ روپے دیے تھے، پھر واپس لے لیے، تو پھر تم جانو اور ڈیڈی۔ بہرحال
اتنی بات تو ڈیڈی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی 4 لاکھ روپے مٹھائی کے لیے دے سکتا ہے اس کے پاس کتنی رقم ہوگی؟ عمران نے کہا۔ میں بینک والوں کو کہہ دوں گا کہ وہ چیک کیش ہی نہ کریں، سپر فیاض نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا۔ پھر چیک ڈیڈی کے پاس پہنچے گا، عمران نے جواب دیا تو سپر فیاض نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ تم کمینے ہو، بدماش ہو، بلیک میلر ہو، تم لٹیرے ہو، ڈاکو ہو، سپر فیاض کے منہ سے مسلسل الفاظ نکلنے لگے۔ جو کچھ بھی ہوں بہرحال تمہارے ہی دوست ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری دوستی پر، تم دوست نہیں ہو دشمن ہو، کمینے دشمن، سپر فیاض نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر تو تمہیں وہ آدمی بھی نہ چاہیے ہوگا جس نے پرزے کے سودے میں مین کردار ادا کیا تھا اور جو دارالحکومت میں سردار خان اور اس کے گروپ کا انچارج ہے۔ یہاں بھی ان کا پورا گروپ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی انسپیکٹر سے بات کر لوں گا۔ یہ سوچ لو کہ دارالحکومت میں ان کے اڈے اور ان کا گروپ کاشان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تمہارے کارنامے کو اخبار میں آدھا صفحہ ملا ہے تو اس انسپیکٹر کے کارنامے کے لیے پورا صفحہ مخصوص ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ سپر فیاض نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس وقت یہ سب کچھ 4 سٹارز کی تحویل میں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں روک رکھا ہے کہ سپر فیاض کو کریڈٹ جانا چاہیے، لیکن تم تو بہرحال میرے دوست نہیں ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، تم واقعی میرے دوست ہو، مخلص دوست، بہت اچھے دوست، اصل دوست، پلیز، سپر فیاض نے کہا۔ نہیں، تم نے تو دوستی پر لعنت بھیج دی ہے، پھر میں کمینہ ہوں، بدماش ہوں، بلیک میلر ہوں، لٹیرا ہوں، ڈاکو ہوں، عمران نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا، سپر فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوکے، پھر بولو کہ کیا دے رہے ہو؟ عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ پھر وہی بلیک میلنگ؟ ابھی جو 4 لاکھ روپے دیے ہیں وہ؟ سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو مٹھائی کے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، سمجھے؟ سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم یہ مشن مکمل کر لو گے تو مجھے دعوت کھلاؤ گے، وعدہ یاد ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں کیا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن، سپر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ لیکن وہ گروپ، وہ آدمی، سپر فیاض نے رک کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گھبراؤ نہیں، جتنی خوشی مجھے تمہارا کارنامہ پڑھ کر ہوئی ہے اتنی شاید ڈیڈی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی، حالانکہ شاید زندگی میں پہلی بار وہ تمہارے کارنامے پر اس قدر خوش ہوئے ہیں کہ مجھے رات کو اٹھا کر وہ ساتھ لے کر گئے تھے، صرف تمہارا کارنامہ دکھانے کے لیے۔ اس لیے میرا بھی حق ہے کہ تم جیسے دوست کے کارنامے پر تمہیں تحفہ دوں۔ وہاں جو حالات میں نے دیکھے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم میں واقعی صلاحیتیں بھی ہیں اور حوصلہ بھی، اس لیے یہ گروپ اور آدمی میری طرف سے تحفے میں قبول کرو۔ البتہ دعوت ضرور کھاؤں گا میں، کیونکہ وہ بہرحال تمہارا وعدہ ہے۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض چند لمحے تو اس طرح آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھتا رہا جیسے اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس طرح عمران کے گلے سے چمٹ گیا جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا اپنے عزیز ترین دوست سے ملتا ہے۔ ارے مجھے زندہ تو رہنے دو، چلو میں دعوت نہیں کھاتا لیکن میری پسلیاں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو سپر فیاض بے اختیار کہکا مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ مسرت کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ تم واقعی میرے دوست ہو، بس آج مجھے یقین آ گیا، سپر فیاض نے کہا اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔ تو دوستو یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔